السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا کما امر، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ فی الخلق والامر، واشہد ان سیدنا ونبینا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق، وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء، وهم كالنجوم في السماء للاقتداء والاهتداء، وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطاياكم وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. صدق الله العظيم. ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام. مفتی محمد اشفاق آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں، یہ پروگرام پیر سے لے کر جمعہ تک اسی وقت نشر ہوتا ہے، اور پروگرام کی ترتیب سے بھی آپ واقف ہیں کہ شروع میں کسی موضوع پر گفتگو ہوتی ہے، بعد میں آپ کے لیے لائیو کالوں کا سلسلہ جاری کیا جاتا ہے، جس میں آپ دینی سوالات کے جوابات، اپنی پریشانیوں کا حل اور خواب کی تعبیرات. آج وینسڈے ہے، اس لیے خواب کی تعبیرات بھی پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے مسائل کا حل جواب دیا جائے گا. جو سلسلہ گفتگو چل رہا تھا وہ سورہ اعراف کے بارے میں ہے. وہ یہ بات شروع میں بتائی تھی کہ جس طرح سورہ بقرہ مدنی صورت میں سب سے لمبی صورت، سب سے بڑی صورت ہے، ٹھیک اسی طرح مکی صورتوں میں سورہ اعراف سب سے لمبی صورت، سب سے بڑی صورت ہے. اعراف کے معنی وہ حصہ، وہ جگہ جو بٹوین جنت اور جہنم دونوں کے درمیان میں ہے. نہ اس میں جنت کی نعمتیں ہیں، نہ اس میں جہنم کے عذاب ہیں. یہ اعراف میں وہ لوگ داخل کیے جائیں گے جن کی نیکیاں اور برائیاں ایمان کے ساتھ، ایمان تو ہے، نیکیاں اور برائیاں ایکول ہو جائے گی، برابر ہو جائے گی. کچھ عرصہ یہاں رکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ پھر ان کو جنت میں داخل کر دیں گے. اعراف میں سے یہ جنتیوں سے بھی بات کر سکیں گے، جہنمیوں سے بھی بات کر سکیں گے. واقعہ چل رہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور ان کی قوم کا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو قرآن مجید میں اللہ نے بہت جگہ پر تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے، لیکن واقعے کے کچھ اجزاء کسی پارے میں، کچھ اجزاء کسی پارے میں. ترتیب نہیں ہے، تفصیل بہت کچھ ہے. اس سے پہلے جو واقعہ آ چکا جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کے ساتھ 40 سال تک وادی تیہ میں رکھا، اور وہاں پر اللہ نے ان کے لیے بادل کا انتظام کیا تاکہ دھوپ سے بچ سکیں، من و سلوہ نازل کیا تاکہ اس میں کھا سکیں، اور پانی کا انتظام یہ کیا کہ پانی کے لیے ایک پتھر دیا. جب ضرورت ہوتی موسیٰ علیہ السلام اس پر اپنا عصا مارتے، اس پتھر سے اسپرنگ کی طرح 12 چشمے جاری ہو جاتے. 12 قبیلے جو آپ کے ساتھ تھے وہ اپنے اپنی لائن سے، اپنے اپنے چشمے سے پی لیا کرتا تھا. اب ایک عرصے کے بعد، 40 سال کا عرصہ کوئی معمولی عرصہ نہیں ہوتا، بہت لمبا عرصہ ہے. اور آپ سوچیں، گھر میں آپ کبھی ٹرائی کریں، کبھی تجربہ ہو بھی چکا ہوگا، ایک ہی قسم کا کھانا اگر روزانہ آپ کو دیا جائے، چاہے وہ بہترین کھانا ہے، آپ کا پسندیدہ کھانا ہے، ٹیسٹی ہے، لذیذ ہے، پھر بھی آپ تو 4 دن، 6 دن، 8 دن کے بعد کہیں گے بس اب فیڈ اپ ہو گیا اس سے. یہ کھانا جو ان کو دیا گیا من اور سلوہ اللہ کی رحمت، اللہ کی نعمت تھی،
لیکن ایک عرصہ تک کھاتے رہنے کے بعد 40 سال کے بعد کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے دعا کیجئے کچھ ہمیں سبزیاں عطا کرے، کچھ دالیں عطا کرے، یعنی کھانے پینے کی دوسری چیزوں کی طرف انہوں نے تمنا ظاہر کی۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو منشا تھا کہ ان کو اس میدان تیس سے، وادی تیس سے نکالنا، دوسری بستی میں پہنچانا، یہ بھی اللہ چاہ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے ٹھیک ہے، اب ایک شہر آئے گا، اس بستی پر تم پہنچو گے، اس بستی کے دروازے پر داخل ہوتے وقت یہ لفظ کہنا حتتن حتتن حتتن، توبہ ہے توبہ ہے توبہ ہے، اور سر جھکا کر داخل ہونا سجدن۔ اللہ تعالیٰ فرماتے نغفر لکم خطایاکم، تمہاری جو غلطیاں ہیں ہم سب معاف کر دیں گے۔ اللہ کی رحمت تو بہانہ ڈھونڈتی ہے، بس یہ چھوٹا سا عمل، زبان سے لفظ توبہ 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 بولتے رہو اور سر جھکائے ہوئے داخل ہو جاؤ اس بستی میں، اللہ تمہارے گناہوں کو سب کے سب ختم کر دے گا، مٹا دے گا۔ فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، قوم کی طبیعت عجیب تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بتلا دیا کہ اب ہم پہنچیں گے ایک بستی میں جس کے دروازے پر سجدے کر جھک کر داخل ہونا اور توبہ توبہ کہتے ہوئے داخل ہونا۔ کچھ ظالمین ایسے تھے اس قوم کے اندر جو اس بستی پر جب پہنچے ہیں، جو اللہ کا وعدہ تھا، اور نیچرلی اس بستی کا دروازہ تھوڑا ایسا تھا کہ آدمی جھک کر ہی داخل ہو سکتا تھا، یعنی چھوٹا دروازہ تھا، ہائٹ میں بھی تھوڑا کم تھا۔ ان لوگوں نے کیا کیا، بجائے جھک کر داخل ہونے کے، کچھ ظالمین، پوری قوم نہیں، کچھ ظالمین نے یہ کیا، بیٹھ گئے اور گھسٹ گھسٹ کر آگے بڑھ کے داخل ہوئے، اور لفظ جو اللہ کی طرف سے ان کو دیا گیا تھا قیل لہم، کیا کہا تھا، حتتن حتتن کہنا، اس کو بدل دیا حنتتن حنتتن، یا حبتن فی شعرتن، گیہوں کا دانہ گیہوں کا دانہ، یہ کہہ کر داخل ہوئے۔ فانزلنا علی الذین ظلموا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے ان ظالمین پر عذاب نازل کیا۔ ایک عذاب، ایک ہی گلٹی، ایک ذرا سا بغل میں کچھ پھنسی جیسے نکلی، اور ایک ساتھ کئی ہزار بنی اسرائیل ختم ہو گئے، کئی ہزار۔ اللہ کی نافرمانی یہ اللہ کو بڑی ناپسند ہے۔ بہانہ تو اللہ نے یہ دیا تھا کہ تمہارے گناہ بھی معاف کر دیے جائیں گے، صرف ایک بول زبان سے بولنا ہے اور سر جھکانا ہے، یہ بات اللہ کو ناپسند آئی کہ اس کے خلاف کیا جائے۔ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، دوسرا واقعہ اصحاب ایلا کا ذکر کرتے ہیں۔ ریور بانک پر، دریا کے کنارے پر رہنے والے یہ لوگ، جن کا کام ہی فشنگ تھا، مچھلیاں پکڑتے تھے، مچھلیوں کا شکار کرتے تھے اور بازار میں لا کر بیچتے تھے۔ اللہ نے ان کو آزمائش میں ڈالا، حکم دے دیا اپنے نبی کی زبانی کہ ہفتے میں ایک دن ایسا ہوگا جس میں صرف تم اللہ کی عبادت کرو گے، اپنا کاروبار نہیں کرو گے، کوئی مچھلی کا شکار کرنے بھی نہیں جائے گا، بیچنے بھی نہیں جائے گا۔ گویا 6 دن آپ اپنے کام کرتے رہیں، ایک دن صرف اللہ کی عبادت ہو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، یہ تو بہت آسان کام ہے، ایک دن اللہ کی عبادت کرنی ہے، باقی 6 دن اپنے کام کرتے رہنا ہے۔ اب آزمائش آگے یہ ہوئی، جس دن ان کی عبادت کا دن تھا، یہ لوگ جب وہاں سے گزرتے تھے دریا کے کنارے سے تو دیکھتے تھے کہ ہزاروں مچھلیاں کنارے پر اٹکلیاں کر رہی ہیں، ادھر سے ادھر کود رہی ہیں، نظر آ رہی ہیں، اور باقی 6 دنوں میں مچھلیاں غائب، شکار کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، گھنٹوں کے بعد کوئی مچھلی آ رہی ہے، جال ڈالتے ہیں تھوڑی سی مچھلیاں آتی ہیں، اور یہاں دیکھیں تو ہزاروں کی تعداد میں مچھلیاں ہیں۔ یہ کون سا دن تھا عبادت کا دن؟
یوم السبت، سیٹرڈے، جس کو آج بھی یہودی سبت کہتے ہیں۔ اب ان کے منہ میں پانی آ گیا کہ جس دن ہم عبادت کرنے کے لیے جاتے آتے ہیں، جس دن ہم کو منع کیا گیا، اس دن اتنی سب مچھلیاں بالکل کنارے پر۔ کوئی حیلہ اور تدبیر، کوئی ٹرک کرنی چاہیے۔ انہوں نے یہ کیا، کنارے پر کوئی بڑے بڑے گڈھے کھود دیے تاکہ اس میں پانی جب آگے آئے، پانی کے ساتھ مچھلیاں بھی آ جائیں، اور جب پانی چلا جائے واپس تو اس میں وہ پانی اور مچھلیاں جو گڈھے میں ہیں وہ باقی رہ جائیں۔ ابھی نہیں پکڑیں گے سبت کو، دوسرے دن جب سنڈے ہوگا اس دن جا کر پکڑ لیں گے اور نکال لیں گے اس میں مچھلیاں، تیار ہے وہ۔ کچھ لوگوں نے ان کو اس کام سے منع کیا کہ جو تم کر رہے ہو اللہ کے حکم کی نافرمانی ہے۔ ظاہر میں اگرچہ تم یہ کرتے ہو کہ سنیچر کو، سیٹرڈے کو نہیں پکڑتے اور نہ اس کو نکالتے ہو اس پانی سے، لیکن حقیقت میں حکم الہی کو، اللہ کے حکم کو تم توڑ مروڑ کر اس پر یہ کر رہے ہو، بدل رہے ہو، نہیں مانے۔ کچھ وہ لوگ تھے جو خاموش رہے، تو گویا گروپ ہو گئے تین، ایک ٹرک کرنے والا گروپ جنہوں نے گڈھا کھودا، ایک ان کو روکنے والا گروپ، اور تیسرا وہ گروپ جو خاموش رہا، حالانکہ وہ جانتا تھا کہ یہ ٹرک کر رہے ہیں، اللہ کے حکم کے خلاف یہ عمل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کو بھی پکڑ لیا۔ دو گروپس عذاب کا شکار ہو گئے، وہ جو مچھلی کا شکار کرنے کے لیے ٹرک کر رہے تھے وہ بھی، اور جو خاموش تھے ان پر بھی عذاب آیا۔ عذاب کیا آیا؟ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ذلیل بندر بنا دیے گئے، خنزیر بنا دیے گئے۔ روایت میں آتا ہے جو نوجوان تھے ان کو اللہ نے بندر بنا دیے، جو بوڑھے تھے ان کو خنزیر بنا دیے، شکلیں بگاڑ دی، مسخ کر دی۔ یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے کہ آپ نے امت کے لیے دعا فرمائی، اے اللہ میری امت پر مسخ کا عذاب مت نازل فرمانا۔ اللہ نے آپ کی یہ دعا قبول کی ہے، شکلیں نہیں بگڑے گی۔ اگلی قوموں پر یہ عذاب بھی آ چکا ہے۔ اور وہ خنزیر اور بندر جو بنے ہوئے تھے وہ اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے، یعنی برین، دماغ ان کا وہی تھا انسانی، سمجھتے تھے سب کچھ، روتے تھے اپنے اس کرنے پر جو کچھ انہوں نے کیا جو، لیکن اب کچھ نہیں۔ 3 دن زندہ رہے، اس کے بعد سب کے سب ہلاک ہو گئے، مر گئے۔ جو قوم مسخ کی جاتی ہے، جن کی شکلیں بگاڑ دی جاتی ہے، ان کی نسل نہیں چلتی۔ مطلب آج کے زمانے میں جو بندر اور خنزیر ہیں، منکی وغیرہ، یہ اس قوم کی نسل نہیں ہے، بلکہ یہ ایک اللہ کی مخلوق ہے جو پہلے بھی تھی اور بعد میں بھی پیدا ہوئی۔ وہ قوم تو بس 3 دن تک رہی اور اس کے بعد اللہ نے ان کو ختم کر دیا، سب کے سب مر گئے۔ اس آیت میں اللہ نے یہ ذکر کیا، وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ یہ ایک آزمائش تھی ان لوگوں کی بھی جنہوں نے وہ ٹرک کی، اور ان لوگوں کی بھی جو خاموش رہے۔ بچائے گئے وہ لوگ جنہوں نے روکا تھا۔ معلوم ہوا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، برائی سے روکنا، یہ بھی امت کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے۔ سماج میں، کمیونٹی میں، بستی میں کوئی گناہ ہو رہا ہے، ہم کو پتہ ہے اور ہم خاموش رہیں۔ حدیث میں آتا ہے من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدی، جو شخص کسی منکر کو، برائی کو دیکھے، اپنے ہاتھ سے اس کو روکے اگر اس کی طاقت ہے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا، زبان سے بول سکتا ہے،
کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں خلاف شریعت ہے، رک جاؤ. فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اگر یہ بھی نہیں کر سکتا کم از کم اپنے دل میں برا سمجھے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے رونگ ہے، غلط ہے. وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ سب سے کمزور ایمان ہے. معلوم ہوا ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے گھر کے، ہمارے جاننے والوں میں بہت سی مرتبہ ہم دیکھتے ہیں غلط کام ہو رہے ہیں. آپ کا اثر ہے تو آپ ہاتھ سے روک بھی سکتے ہیں، ہو سکتا ہے رک بھی جائے. چلو آپ یہ سمجھتے ہیں ہاتھ سے بند کرنے کی طاقت نہیں، تو آپ کم سے کم زبان سے فہمائش کیجئے، زبان سے بولیے، ان کو سمجھا دیجئے. اگر وہ نہیں مانتے تو پھر وہ گنہگار ہوں گے، آپ کی ذمہ داری ختم. اور اگر آپ زبان سے بھی نہیں کہنے کے لائق ہیں تو کم از کم دل میں برا سمجھیں کہ یہ غلط کام کر رہے ہیں. حدیث میں آتا ہے اگر کسی جگہ پر کوئی برائی کی گئی اور ایک آدمی جو اس مجمع میں موجود ہے وہ اس کو برا سمجھ رہا ہے کہ غلط کام کر رہے ہیں یہ لوگ، کان کمن غاب عنہا، یہ ایسا ہی ہوگا جیسے اس مجلس میں شریک نہیں ہیں. اور کسی جگہ کوئی گناہ کیا گیا، ہزاروں میل دور کوئی شخص ہے، اس کو پتہ چلا اور وہ خوش ہے، یہ خوش ہونے والا ایسا ہی ہے گویا کمن شہیدہا، جو اس مجلس میں حاضر ہے، ایسا گناہ اس کو ہوگا. ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام. آپ کے لیے سوال و جواب کا سلسلہ جاری کیا جاتا ہے. اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے یا آپ کوئی مسئلے کا حل چاہتے ہیں، پریشانی کا حل چاہتے ہیں، یا کسی خواب کی تعبیر پوچھنا ہے تو اسٹوڈیو کے نمبر پر فون کر کے معلوم کر سکتے ہیں. انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے. ایک کالر لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. مفتی صاحب میں آپ سے ایک بات پوچھنی چاہ رہی تھی، اس میں نے فون کرا. کسی نے خواب دیکھی ہے، میں چاہ رہی تھی بھی آپ اس کی انٹرپریٹیشن مجھے بتائیں خواب کی نا. جی فرمائیے. خواب یہ تھی بھی کہ ایک عورت کا فیس تھا ہے، اس کا آدھا منہ کالا ہوا تھا ہے اور آدھا منہ ریڈ تھا. آپ اس کی مجھے کیا دیکھا؟ انٹرپریٹیشن بتا سکتے ہیں؟ دوبارہ کہیے، عورت نے کیا دیکھا؟ میں کسی اور کے لیے فون کر رہی ہوں نا، تو انہوں نے خواب دیکھی ہے بھی کسی عورت کا منہ آدھا ریڈ ہوا ہے اور آدھا کالا ہے. اچھا، عورت کا منہ آدھا کالا آدھا سفید ہے، ٹھیک ہے. آدھا سفید نہیں، آدھا ریڈ، آدھا ریڈ اور آدھا کالا. اچھا آدھا ریڈ ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں. اچھا جی، جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور ایک کالر لائن پر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. مزاج بخیر ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر. آپ سنائیں. الحمدللہ. فرمائیے مولانا. دو مسئلے ہیں. جی فرمائیے. ایک پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ اس کا تو مجھے پتہ ہے، مطلب کہ علم ہے تھوڑا سا، کہ اگر جب خاوند فوت ہو جاتا ہے جی تو بیوی کو عدت کے کتنے 4 مہینے 10 دن گزارنے پڑتے ہیں، پھر وہ نکاح کر سکتی ہیں. جی تو اگر ان کی طلاق ہو جاتی ہے تو پھر عدت کا کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں. اور دوسرا سوال؟ دوسرا یہ تھا کہ میری بھانجی ہے، انہوں نے خواب دیکھا تھا میرے بارے میں. اچھا. انہوں نے دیکھا تھا کہ میرے والد صاحب اور میری والدہ پرانے گھر میں ہیں، وہ فوت ہو چکے ہیں، اللہ ان کو جنت نصیب کرے. اچھا. تو انہوں نے دیکھا کہ وہ پریشان پھر رہے ہیں اور ڈھونڈ رہے ہیں کہ میرا بیٹا کدھر گیا. میرا نام اجاز ہے، وہ کہہ رہے اجاز گم ہو گیا. اچھا، تو یہ والد صاحب آپ کے کہہ رہے ہیں؟ دونوں والد صاحب، والد اور والدہ دونوں. اچھا، والدین آپ کے دونوں اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں. بڑی مہربانی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور ایک کالر لائن پر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. Mr. Saab, a couple of weeks ago you told me and my mum to read Surah Tariq for enemies who have bad wishes for me and my mum, for both of us. But my mum's still seeing dogs in a dream fighting her, and she's seen a donkey in a dream that attacks her and puts all the weight on her leg. Mum tries moving the donkey away, but mum ends up crying and then wakes up.
Is there anything else you can give us to read so that our enemies forget about doing wrong to me and my mom, so that their hearts and minds stop thinking to do bad with us? So she has been watching and seeing the dream before this and after the same. Yeah, she's still seeing these dreams after what you told us to read. Okay, inshallah I will tell you something. Assalamu Okay, alaikum. Jazakallah. اور ایک کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. کیسے ہیں بھائی؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. آپ ٹھیک ہیں؟ جی بھائی، مجھے نا ایک پوچھنا تھا وظیفہ. میں اپنی بیٹی کے لیے رشتہ دیکھ رہی ہوں، تو کوئی مجھے وظیفہ پلیز بتا دیں کہ میں نا بیٹا میرا بھی اور بیٹی دونوں کے لیے دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ بتا تو دیں. ایک میں نے خواب کے بارے میں پوچھنا ہے. جی جی. میرا بیٹا ہے تو میں دیکھتی ہوں خواب میں کہ وہ ایسے کھڑا ہے اور نا سویٹ رائس ہے بہت زیادہ، اور وہ کھڑا ہے، بچے چھوٹے چھوٹے کھڑے ہیں، اور وہ ایسے نا ڈال ڈال کے انہیں بہت زیادہ دے رہا ہے. انہوں نے بول پکڑے ہوئے ہیں بچوں نے ہاتھ میں. تو کون دے رہا ہے رائس؟ میرا بیٹا دے رہا ہے ان کو، ایسے ڈال ڈال کے نا بھر بھر کے، ایسے اس نے اٹھایا ہوا ہے چیز کو، تو بھر بھر کے ڈال کے ان کو دے رہا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ایک کالر لائن پر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. Moy Sahib, how are you? Alhamdulillah, fine. And you? I'm fine, alhamdulillah. Moy Sahib, I'm Abdullah, speaking from Bedford. Yeah, I know your voice. I recognize. Yeah, about 2 weeks back, Moy Sahib, I saw a dream, right? I'm walking in somewhere, wearing very plain clothes. And I feel like that I'm going really poor, and this kind of feeling I had in my dream. And I just woke up for the namaz. So what did you say, white? I was wearing very plain clothes, and I was just walking somewhere, feeling down and saying that I'm going poor, and this kind of feeling I had. And you remember, you remember which area you were going? Somewhere like desert place, like so somewhere far. And you are alone? I'm wearing very, very simple clothes. Yeah. And I'm just, saying to myself that I'm going poor, and I'm just like I'm just walking, and that's all. Alone. Okay, you were alone. Nobody was with you. Nobody was alone. But I'm wearing very, very simple clothes, just myself, and I'm just feeling myself that I'm going poor. I don't know why. I don't know. I'm okay. I'm just, it just happened like that to me. Okay, inshallah, I will tell you. Yeah, okay. Okay, MashaAllah. Jazakumullah. اور ایک کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب، میں نے ایک خواب کی تعبیر پوچھنی ہے اور 2 جو ہے نا میرے سوال ہیں. جی کیا ہے؟ پہلی خواب کی تعبیر یہ ہے کہ 25 تاریخ کو میں نے تقریباً 2:30 سے لے کر 5 بجے تک میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میری نند ہے، وہ فوت ہو چکی ہے، ماشاءاللہ زندہ ہے، اور میں اور میری سانس فوت ہو چکی ہیں. وہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو اتنی بار اندھیری رات ہے، اتنا مطلب ونڈی ہے، تو ونڈو سے میں دیکھتی ہوں تو باڈی جو ہے نا اس کی بیر پڑی ہوئی ہے، کفنیری ہوئی ہے، کفن پڑا ہوا ہے وائٹ. اور مجھے اتنا ڈر لگتا ہے، میں کانوں کے اوپر ہاتھ رکھ کر کہتی ہوں استغفر اللہ. تو وہ میرا بیٹا آتا ہے بڑا، 19 سال کا ہے، تو اسے میں کہتی ہوں کہ جاؤ دوسرے کپڑے پہنو اور کوٹ بھی پہنو، بیٹھ جاؤ اپنے ڈیڈ کے ساتھ، انہیں باڈی اٹھا کر پیٹی میں رکھواؤ. تو میں کہتی ہوں کہ اس نے کوئی اتنا سخت گناہ کیا ہے تو اب تو اسے قبر بھی قبول نہیں کرے گی، تو اسپتال والوں کو بولو کہ وہ کہیں جلا دیں. باڈی کس کی تھی؟ وہ میری نند کی ہے. اچھا، میری نند ایک ہی ہے، اس کی شادی نہیں ہوئی ہے، تقریباً وہ 40 کے اوپر ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں. تو دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ یہ جو نماز کے بارے میں ہے کہ عورت کی نماز ڈیفرنٹ اور مرد کی نماز ڈیفرنٹ ہے، مجھے اس کے بارے میں بتائیں کہ حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ عورت نماز اس طرح پڑھے اور مرد اس طرح پڑھے. اور ایک اور سوال ہے کہ سجدہ صاحب کیسے کیا جاتا ہے؟ میں نے 3 بار سنا ہے کہ اس طرح ہوتا ہے. ایک میں نے سنا تھا پہلے بچپن میں کہ اتحیات پڑھ کر پھر رائٹ سائڈ پہ سلام پھیرو تو پھر سجدے 2 کرو، تو پھر واپس اتحیات سے سٹارٹ کرو تو وہ نماز مکمل ہوتی ہے. اور دوسرا پھر بعد میں سنا ہے کہ پورا اتحیات دعا پڑھ کر ایک سائڈ پہ سلام پھیر کر پھر واپس اتحیات پہ سٹارٹ کرو پھر سلام پھیرو. جب 2012 میں ہم عمرے پہ گئے تو مسجد نبوی میں نے سنا ہے کہ اتحیات سب کچھ پڑھ کر سلام ایک سائڈ پہ پھیر کر 2 سجدے کرنے کے بعد پھر واپس دونوں سائڈ پہ سلام پھیر. ٹھیک ہے انشاءاللہ یہ بتاتے ہیں. ناظرین کرام، انشاءاللہ یہ جو سوالات آئے ہوئے ہیں
انشاءاللہ بریک کے بعد ان کے جوابات دیے جائیں گے. اب پروگرام دیکھتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.